السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ولاگ میرا بہت اسپیشل ہے کیونکہ یہ کھانے پکانے پر مشتمل نہیں ہے۔ ہم نے اس میں کچھ نہیں ایسا بنایا، لیکن آپ کو ہم ایسی چیزیں دکھائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ یہ مری کا ایک بڑا ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ ہم مری کے لیے تو سیدھا نکل جاتے ہیں، یعنی کہ وہ ایک روڈ ہے جو مری روڈ کہلاتی ہے اور مری سے ٹچ کرتی ہے، مگر مری سے پہلے کچھ میں بہت زیادہ یقین سے نہیں کہہ سکتی ہوں کہ کتنے گز اور کتنے مائلیج پہلے ہوگا، لیکن بورڈ لکھا ہوا ہے گمبھیر، اور وہ سڑک پھر نیچے کی طرف چلی جاتی ہے۔ بظاہر گمبھیر گاؤں بہت سی سہولتوں سے نابلد ہے، یعنی کہ سہولتیں یہاں نہیں ہیں، اس کے باوجود بچوں میں پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ قریبی گاؤں کے اندر جو بھی اسکول ہوگا، لیکن مزید پڑھائی کے لیے قریبی اسلام آباد، مری یا پھر پنڈی بچے جاتے ہیں، ہاسٹلس میں رہتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے صرف ایجوکیشن کے لیے اپنے گھر دوسرے شہروں میں منتقل کر لیے ہیں، یعنی کہ بنا لیے ہیں۔ گاؤں میں بھی گھر رکھا ہوا ہے اور شہروں میں بھی کوئی نہ کوئی گھر ان کا ہوتا ہے۔ یہ گاؤں ہمارے پیارے بھائی لیاقت علی عباسی صاحب کا ہے۔ تو میرے والد صاحب آج سے 25 سے 26 سال پہلے یہاں آئے تھے اور انہوں نے اس جگہ کو پسند کیا تھا، جو کہ لیاقت بھائی کا گاؤں ہے، اور انہوں نے پھر ابا جی کی خاطر، ابا جی کے سہولت کے لیے یہ گھر بنایا۔ اور یہ گھر کیا ہے جی، میں آپ کو دکھاؤں گی۔ اتنا خوبصورت گھر، اتنا مکمل، ہر چیز اس میں موجود سہولت کی، اور میں اس کو دیکھ کے اس بات پہ حیران ہو رہی تھی کہ شہروں میں مکان بنانا بہت آسان ہے، اور وہاں پہ جہاں پہ ایک سائیکل کے بھی جانے کی مناسب جگہ نہیں ہے، وہاں اتنا زیادہ سامان کیسے آیا ہوگا۔ بہت پہلے کی بات ہے، جب میں یہاں پر آئی تھی کئی سال پہلے، یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ شاید 15 سال پہلے، تو گاڑی کھڑی کر کے ہم نے کافی زیادہ آگے ہمیں اس پہاڑی تک آنے کے لیے پیدل کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ جھرنوں کا پانی جہاں پہ گرتا تھا وہ اپنا راستہ خود بناتا ہوا آگے چلا جاتا تھا، اور وہ جو جھرنے کا پانی جہاں سے نکلتا تھا وہ ایک چھوٹی سی، آپ اسے کیا کہیں گے، نہر کہیں گے، یا نہر تو بڑی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ایک پانی کی 1.5 فٹ کی جو ایک انہوں نے پوزیشن بنائی ہوئی تھی پانی نے، وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ میں گھر میں داخل ہو چکی ہوں، میں سیڑھیاں چڑھ کے اب اوپر جا رہی ہوں۔ یہ ہے فرسٹ فلور۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا فرش پہ کام ہوا ہے، یہ پتھر لگائے ہوئے ہیں انہوں نے، فرنیچر بھی بہت اچھا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی۔ فرسٹ فلور کے یہ سارا جو کمرے ہیں یہ بند تھے، 3 کمرے بنے ہوئے ہیں، باقی سارا کھلا ہے۔ ان علاقوں میں جو کھلے پورشنز ہوتے ہیں، برآمدے ہیں، صحن ہیں، ٹیریسز ہیں، یہ اچھے لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ موسم اتنا پیارا ہے کہ آپ دوپہر کو بھی کرسی یا چارپائی ڈال کے بیٹھیں تو آپ کو بہت آپ انجوائے کرتے ہیں۔ اور سب سے جو ایک مزے کی بات ہے وہ یہ کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ بہت صاف ستھرا، میں نے آپ کو بتایا کہ جھرنے بہتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، یہ اوپر سے میں نے نیچے کیمرہ دیا ہے آپ کو صرف ماحول دکھانے کے لیے۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں سے جو جھرنے بہتے ہیں وہاں سے ڈائریکٹ پائپ لگا لیتے ہیں یہاں کے رہائشی لوگ جو ہیں، ان کو پانی کا مسئلہ نہیں ہوتا، ہم شہری لوگوں کی طرح ہمیں پرائیویٹ کمپنیز کا پانی نہیں لینا پڑتا ان لوگوں کو، جس طرح ہمیں لینا پڑتا ہے۔ ان کا اپنا ایک صاف ستھرا قدرتی پانی ہوتا ہے۔ اب ہم چھت پہ جا رہے ہیں، چھت پہ اور اونچا ہو جائیں گے اور ہمیں چیزیں صاف نظر آئیں گی، جو بارش کے بعد اتنا اچھا موسم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ٹنکی بلو کلر کی جس پر کہ پانی آ رہا ہے ڈائریکٹ، اور ہم سب اس سے فیض یاب ہو رہے ہیں، اس قدرتی پانی سے، میٹھا پانی۔ اور اس پانی کی ایک خصوصیت جو میں نے وہاں رہ کر دیکھی وہ یہ کہ بھوک لگاتا ہے، آپ کو اتنا فریش رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں کے لوگ بائی فیس سرخ سفید رنگ کے لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مگر ان کے چہرے کی جو جھریاں ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، مگر چہروں کا رنگ ماند نہیں پڑتا ہے۔
اور ایک وہاں پہ ایک رہائشی خاتون 90+ تھی، مجھے کہنے لگی، بیٹا پہاڑ پہ پہلے کی طرح چڑھا نہیں جاتا، اترا نہیں جاتا، سانس پھول جاتا ہے۔ چلیں آئیں اب چلتے ہیں صحن میں نیچے۔ یہ انگیٹھی ہے، تندور ہے، یعنی کہ 2 in 1۔ اس پر میری بھابھی نے اپنی ملازمین کے ساتھ 250 روٹیاں بھی لگائی ہیں۔ ایک وقت میں 4 سے 5 روٹیاں لگ جاتی ہیں۔ گھر کے کونے پر ایک چھوٹی سی کیاری ہے جس میں انہوں نے پودینہ، بھنڈیاں اور ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں۔ بھنڈیاں اتاری نہیں گئیں اس لیے وہ پیڑ پر ہی پک گئی ہیں، اتاری نہیں گئیں۔ تو میں بھابھی سے پوچھ رہی تھی کہ یہ میٹر میں ملیں گی یا پھر کلو کے حساب سے۔ گھر کے باہر آتے ہیں، گیٹ ہے جسے عبور کریں تو آپ کو یہ خوبصورت سا ہریالی، ہرا ہرا منظر، سبز منظر ملے گا۔ کدو ہیں، بھٹے جسے ہم سٹا بھی کہتے ہیں، بھٹے بھی کہتے ہیں، اور لگا ہوا ہے وہاں پہ ٹماٹر۔ یہ بکریاں ہیں، ایک چرا رہی تھی یعنی کہ کھلی پھر رہی تھی اور ایک بندھی ہوئی تھی، جانے یہ تخصیص، یہ فرق کیوں رکھا گیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ بچے جو ہیں بڑے شوق سے ان پہاڑیوں کو ایک سانس میں اترتے اور چڑھتے ہیں۔ یہ یہاں کے رہنے والے ہیں اور ان کو ہماری طرح نہیں ان کی سانس پھلی ہوتی اور بڑے مزے سے جاتے ہیں اور آتے ہیں۔ دیکھیں یہ اچھے سمارٹ لوگ ہیں سارے، کیونکہ ان کا کام یہی ہے۔ ہم جو انکلائن کر کے ٹریڈ مل پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر بھی آدھے گھنٹے بعد ہم پانی بار بار پی رہے ہوتے ہیں اور کبھی لیمو پانی پیتے ہیں کیونکہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نمکیات ہماری پسینے کے راستے بہہ گئی ہیں، تو ایسا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ بچیاں ہیں، لاہور سے آئی ہیں، میری طرح بہت خوش ہیں یہ بھی، اور میں بھی ان کو دیکھ کے خوش ہو رہی تھی کیونکہ جب بچیاں ہنستی ہیں تو لگتا ہے کائنات نے اپنے سارے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ کچھ سٹلز ہو جائیں، سٹلز کا اپنا مزہ ہے بچوں کے ساتھ۔ پھر چائے بھی آ گئی، چائے تھوڑی چھلک گئی تھی، چھوٹی بیٹی لے کر آئی تھی یہ، تو کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے یہاں پہ، تو ان ایون راستے ہیں، اونچے نیچے۔ آپ چائے تو بڑی بات ہے کہ کپ میں پھر بھی رہ گئی، میں ہوتی تو شاید آدھی کپ سے باہر نہ گرا دیتی۔ اور اب ہم آتے ہیں جناب اس طرف، یہ دیکھیں ایک ہماری ایک ہیں بہن، پیر بہن ہیں یہ آ رہی تھیں اور جوگس پہنے ہوئے ہیں، بغیر کسی سہارے کے آتے ہوئے انہوں نے مجھے دیکھا، سلام کیا، میں نے بھی جواب دیا۔ اب ہم آتے ہیں گھر کی طرف، شام ہونے لگی ہے، سورج ڈھل رہا ہے، روشنیاں سجائی جا چکی ہیں۔ آپ سب کا یہ خیال ہوگا کہ شاید ہم شادی پہ آئے ہیں یا کچھ اور، یہ میں پوری ایک تفصیل طلب بات ہے، یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ شام ہوئی تو حسب روایت یہ چولہا یا انگیٹھی جلا لی گئی، چائے بن رہی ہے۔ یہ ہماری شاہجہاں باجی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھو میری ویڈیو ضرور بنانا، اسپیشلی جب میں چائے کپوں میں ڈال رہی ہوں گی۔ میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف، دیکھیں کپ رکھے جا چکے ہیں اور آلموسٹ چائے بھی تیار ہے۔ یہاں کچھ ہمارے بڑے، یہ ہماری لیاقت بھائی ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ تیاریاں میں آپ کو دکھاؤں کتنی پیاری لگ رہی ہیں، اور تیاریوں کی وجہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی۔ آتے ہیں چائے کی طرف جو کہ بن چکی ہے اور کپوں میں ڈالنے کا ویٹ ہو رہا ہے، بلکہ میرا انتظار ہو رہا ہے کہ میں کیمرے کا رخ اس طرف کروں اور وہ چائے کپوں میں ڈالی جائے۔ شاہجہاں باجی نے بڑے اطمینان سے کپوں میں ڈالنی شروع کی چائے، اور یہ چولہا جل رہا ہے یا انگیٹھی جل رہی ہے۔ ہم نے اس کے بعد اس آگ کے اندر، یعنی کہ جب یہ راکھ بن جائے گی نا، کوئلے شوئلے ہو جائیں گے، تو ہم نے سٹے رکھنے ہیں۔ سٹے بن گئے ہیں اور بننے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن میں آپ کو ذرا ویڈیو ذرا تیز بھی تو کرنی ہوتی ہے نا۔ یہ ہماری عالیہ باجی ہیں جو خصوصی طور پہ پیرس سے آئی ہیں اس اوکیزن کو اٹینڈ کرنے کے لیے، اور یہ کمرے کا منظر ہے۔ اس کمرے میں یہ مطلب میں کہوں گی فی الحال یہ میرا کمرہ ہے۔ یہ ساتھ ہی ایک اور کمرہ ہے، یہ ڈائننگ روم ہے، جس پہ دیکھیں کتنی اچھی میز ہے۔ ڈائننگ روم اور یہ ڈرائنگ روم یہ ایک ساتھ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ کافی بڑا کمرہ ہے اور اس میں یہ ہر چیز ہماری ضرورت کی موجود ہے۔ وہاں پہ مہمان آتے ہیں ان کے لیے بہت آسانی ہے۔ کچن کا منظر، کچن میں ہر چیز ہے سوائے گیس کے، کوئی بات نہیں، بہت سی جگہوں پہ گیس نہیں ہے،
بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اب شہروں میں بھی گیس کی کمی بہت ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں کا اسٹور۔ آپ کو یہاں پہ ہر چیز مل جائے گی، کھانے پینے کی ضرورت کی، آپ کی ہر چیز ضرورت اس اسٹور سے پوری ہوتی ہے۔ اور ہم اب آتے ہیں باہر، یہ دیکھیں طویل راہداری ہے، ساتھ آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ پتہ یہ چلا ہے کہ شام ہوتے ہی گیدڑ آ جاتے ہیں، اور وہ بھی آ جاتے ہیں جن کا نام ہم لینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ یہیں تک ہے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ کو میں بہت ساری باتیں بتاؤں گی، بہت ساری معلومات دوں گی، ہم یہاں کیوں آئے ہیں، یہاں پہ میرے والد صاحب نے اس جگہ کو کیوں پسند کیا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، رب رکھا۔